بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 29 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ اس باب کی حدیث نمبر 12 کا حصہ دوم ہے، اور اپنے آج کے سبق میں ہم اس حدیث پاک کی تشریح کو مکمل کریں گے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ 2 اسباق کے خلاصہ جات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ دونوں اسباق میں ہم نے ان عنوانات کی تفصیل کو پڑھا، اور اپنے آج کے سبق میں بھی ہم اسی بحث کو مکمل کریں گے، خصوصاً منکرین حدیث کے فتنہ پر تنبیہ۔ اس کی زیادہ تفصیل ہمارے آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گی۔ تشریح کو شروع کرنے سے پہلے ہم حدیث پاک کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 12 کی عبارت یہ ہے جو آپ کو دکھلائی دے رہی ہے۔ اس حدیث پاک کی کچھ تشریح ہم پڑھ چکے ہیں، اور یحدث بحدیث من حدیثی، یہاں سے آگے کی تشریح اپنے آج کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تشریح کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا یہ لفظ یحدث یعنی یہ مجہول کا صیغہ ہے، معروف نہیں ہے، یحدث نہیں بلکہ یحدث۔ بحدیث من حدیثی، بحدیثن کی ترکیب بتائی کہ اس بحدیثن جار مجرور کا تعلق اس فعل مجہول کے ساتھ ہے، اسی طرح من حدیثی اس کا تعلق اس حدیث کے لفظ کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس متکبر شخص کے سامنے میری حدیث کو بیان کیا جائے گا، فیقول فی رد ذالک الحدیث، تو وہ میرے اس فرمان کو رد کرتے ہوئے یہ کہے گا۔ رد کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ حدیث اس کی نفسانی خواہش کے موافق نہیں ہوگی۔ یہاں اس جملے میں شارح نے اپنی ذاتی تحقیق اس کو ذکر کیا، اور بہت ممکن ہے شارح ائمہ اربعہ کے مقلدین ان کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، اور ممکن ہے ان کے علاوہ کسی اور امام ان کے مقلدین کی طرف اشارہ ہو کہ جب اس شخص کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی تو ممکن ہے وہ حدیث اس کے امام کے مذہب کے موافق نہ ہو جس امام کی وہ تقلید کرتا ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ وہ احادیث کو ترجیح دیتے ہیں، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی حدیث مل جائے تو پھر میں اس حدیث کو اپنا مذہب بناتا ہوں۔ لہذا اگر شارح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو شارح کو چاہیے کہ وہ مذہب حنفیہ اس پر مزید تحقیق کریں۔ حنفیہ کا مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس میں احادیث کو رد کیا جائے اور احادیث کو چھوڑ کر اپنے امام کے قول کو اختیار کیا جائے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اگر شارح کی مراد ائمہ اربعہ خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں تو اس بات کی تحقیق کی ضرورت ہے، اور اگر یہاں شارح نے ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف اشارہ کیا ہے، کسی اور امام کے مقلدین ان کو مراد لیا ہے، تو حقیقت حال اللہ تعالی خوب جانتے ہیں۔ آگے حدیث پاک کا جملہ ہے فیقول، کہ وہ شخص جو اپنی مزین چارپائی پہ بیٹھا ہوگا وہ یہ کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ عز وجل، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ آگے شارح ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور اس کی خبر وہ ظرف ہے، ای کتاب اللہ تعالی حاکم بیننا و بینکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصل ہے،
ہم اس کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ پھر اس جملہ کی مراد کو بیان کیا ان الفاظ کے ذریعے کہ ما وجدنا فیہ ای فی کتاب اللہ تعالی من حلال، کہ جو ہم اس کتاب اللہ میں حلال پائیں گے، استحللناہ، تو اس کے حلال ہونے کو ہم مانیں گے، یعنی اعتقدناہ حلالا، ہم صرف اسی کو حلال سمجھیں گے جس کا تذکرہ کتاب اللہ میں آئے گا، تو اس کے حلال ہونے کا اعتقاد بھی رکھیں گے، وفعلناہ، اور اس فعل کو سر انجام بھی دیں گے، وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ، اور جس چیز کو ہم قرآن مجید میں حرام پائیں گے تو اس کی حرمت کا اعتقاد رکھیں گے، جب حرمت کا اعتقاد ہوگا تو فترکناہ، تو ہم اس فعل کو چھوڑ دیں گے۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے چارپائی اور پلنگ پہ بیٹھا ہوگا وہ یہ کہے گا ھذا الحدیث زائد علی ما فی القرآن، کہ اس حدیث پاک میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے یہ تو قرآن مجید پر اضافہ ہے، فلا ناخذ بہ، لہذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ ہے کہ وہ شخص یہ کہے گا علیکم بھذا القرآن، کہ اے لوگو تم صرف قرآن کو لازم پکڑو، اور جس چیز کو تم قرآن مجید میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اور قرآن مجید میں جس کو تم حرام پاؤ بس اسی کو حرام سمجھو۔ یعنی وہ اپنی بات اس انداز میں کرے گا کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حلال و حرام کی مکمل تفصیل قرآن پاک میں مل جائے گی، اس شخص کا نظریہ یہ ہوگا۔ آگے شارح حدیث پاک کا لفظ وَإِنَّ اس سے متعلق نحوی ترکیب بتا رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا عطف ایک تقدیری عبارت پر ہے، انما فی کتاب اللہ عز وجل حق، کہ بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وہ حق ہے، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مِثْلَ مَا حَرَّمَ اللہ، بے شک وہ جس کو اللہ کے رسول حرام قرار دیں وہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ آگے اس صفحے کی اس عبارت میں یہاں شارح نے اس موضوع پر کلام کیا ہے کہ یہ جملہ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ما حرم اللہ عز وجل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے یا یہ راوی کا کلام ہے؟ اس پر شارح نے اس بقیہ عبارت میں بحث کی ہے، اور اس میں پہلے یہ بتایا کہ یہ لفظ انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے حرف ما سے متعلق بتایا کہ یہ ما موصولہ ہے اور اس کا صلہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے، اور آگے ترکیب میں یہ بتایا کہ اس جملے کے آخر میں جو مثل ما حرم اللہ کے الفاظ آئے ہیں یہ جملہ محل رفع میں ہے، اور یہ انا کی خبر ہے، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اپنے فرمودات میں، یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کو اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہو۔ یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام قرار دیں۔ حدیث پاک کے اس جملے میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف موجود ہے کہ دنیا کے اندر موجود اشیاء میں اباحت اصل ہے، کہ اصلاً یہ چیزیں مباح ہیں، ہاں جس کے اوپر حرمت کا قول آ جائے گا تو اس کو حرام سمجھا جائے گا۔ بعض اہل علم نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہوا من باب الاکتفاء، کہ اس میں مطلقاً اشیاء کی طرف اشارہ نہیں بلکہ جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام اور حلال قرار دیا ہے یہ بالکل ایسی ہی حرام اور حلال ہوں گی جیسے اللہ کسی چیز کو حرام اور حلال فرمائے۔ تو یہاں اس قول میں اکتفا سے مراد برابری ہوگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ اور حرام کردہ اشیاء کی حیثیت ہے وہی حیثیت ان اشیاء کی بھی ہوگی
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلت اور حرمت کا حکم بیان فرمائیں، ان کے درجات کے اندر فرق نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حرام کردہ تو ذرا اور کیفیت کا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام کردہ اس سے کم درجے کی کیفیت رکھتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ ان دونوں کو ایک ہی درجے میں رکھ کر ان پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہاں شارح نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت کو اس لیے پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حلت اور حرمت سے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ جیسے یہاں حمار اہلی سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، درندوں میں سے جو کچلی والے دانت رکھتے ہیں وہ حلال نہیں، وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ، ایک شخص ویزا لے کر اجازت نامہ لے کر دارالاسلام میں آتا ہے تو اس کی گری پڑی چیز تمہارے لیے حلال نہیں، اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ ہاں اس کا مالک اس سے مستغنی ہو اور وہ اپنی اس چیز کو چھوڑ دے، نہ سنبھالے، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ اسی طرح جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے تو اس قوم پر لازم ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ اب اگر وہ لوگ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی اگر مجھے کچھ کھانا نہ ملا، تو پھر وہاں سے وہ اپنی مہمان نوازی کے بقدر کھانا پینا ان سے لے سکتا ہے۔ یہاں شارح نے حدیث پاک کے انہی الفاظ کی تفصیل بیان کی، اور یہ حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے اس سے متعلق یہ فرمایا ھذا فی المضطر او منسوخ، کہ یہ حکم مضطر مجبور شخص کے لیے ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میری جان جائے گی تو وہ ان سے چھین کر لے سکتا ہے، یا یہ حکم منسوخ سمجھا جائے گا۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو میں نے پیش کیا تو اس کا مفہوم مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اس حدیث پاک میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا حکم سنت سے ثابت ہے، اور اس کے اندر مزید تشریحی پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی اہل علم اس میں سے اور نکات بھی بیان کر سکتے ہیں۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب عطا کی گئی جس میں میرے لیے اور میری امت کے لیے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات کو بھی شریعت کا حصہ بنایا جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، قرآن مجید کے علاوہ ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک سے متعلق مباحث کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بحث اس کے درجہ سے متعلق ہے، تو یہاں شارح فرماتے ہیں کہ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ شارح خود یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس حدیث پاک کو ہم کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند میں تو حسن ابن جابر بھی ہیں، اور حسن ابن جابر ایسے راوی ہیں کہ اگر ان کا کوئی متابع موجود ہوگا تو پھر تو ان کی بات لی جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو شارح کہتے ہیں تابعہ عبد الرحمن ابن ابی عوف، کہ چلیں حسن ابن جابر ان کے متابع بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے متابع میں عبد الرحمن ابن ابی عوف کا نام آیا ہے، اور یہ ثقہ راوی ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق۔ دوسری بحث اس حدیث پاک کی تخریج سے متعلق ہے کہ اس حدیث پاک کو اور کس کس محدث نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، تو یہاں شارح نے اشارہ کیا مسند احمد میں اور سنن الدارمی میں اور سنن ابی داؤد میں، سنن الترمذی، ابن حبان، طبرانی، بیہقی، ان سب کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہم اپنے آج کے سبق کو اسی پر مکمل کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کی مزید تشریح ہم سبق کے اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اب اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق سے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو لفظ اریکہ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی حلت کا حکم بھی بیان فرمایا ہے؟ یعنی آپ نے حرمت کے الفاظ تو ارشاد فرمائے، کیا کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم بھی آپ نے
قرآن مجید کے علاوہ بیان فرمایا؟ تیسرا سوال، اس حدیث پاک کی سند میں کس راوی پر ائمہ فن نے کلام کیا ہے؟ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 4 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔